اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ السجدہ نمبر 32 آیت نمبر 1 سے 30۔ سورہ 32 السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، خدا بند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش سنہاسن پر قائم ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصہ سے چلائی، پھر اس کے اعضاء شاری رنگ درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہو کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش تم دیکھو گے جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا کہ تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں۔ ہم یقین کرنے والے بن گئے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اب مزہ چکھو اس بات کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے کی بدولت ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر گھمنڈ نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت ستکار ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ لوگ جب اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔
اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ موڑے، ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہم اختلاف متبھید کرتے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔ پھر کیا وہ دیکھتے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان نفع نہ دے گا جنہوں نے انکار کیا، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، تو ان سے دور رہو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔